لفظوں میں دل سے نکلتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ محبت انسان کو فرضی عبادت کی پابند بناتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ جو وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے چونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بنائے گی اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج تہجد کے سجدے میں ہے۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے، اور جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس رب کی نظر کرم ہو جس پر، فقط اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ وہ رب تھوڑی نہ ہر ایک کو راتوں میں یوں سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، جو چاہتے ہو مل جائے گا، اگر نہ ملا تو رب مل جائے گا، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔
तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है, फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। जिंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। जब वो किसी चीज से तुम्हें महरूम करता है तो उससे दुगनी ऐसी 1000 नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राजी हो जाओ, क्योंकि मौज से सब्र मांगते हैं और तकदीरें शुक्र करने वालों को बदलती है। तो अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी उनकी उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं समझ पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंचने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो नींद छीन ले तो इसे सजा मत समझो, हजारों में से उसने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम उसे सबसे ज्यादा महबूब हो। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलती हैं तो वह अल्लाह ताला से कुन कहलवा कर ही दम लेती है। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजर जाए तो जिंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती।